یاد ہے کہ ان کا طریقہ کار ایگزیکٹلی وہی تھا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. بہت ٹھہر ٹھہر کے، بہت آرام سے، اور یعنی یہ نہیں کہ بڑے روب شوب سے بولتے تھے، بلکہ طلباء کے ساتھ بڑے ملائمت کے ساتھ میں بتلاتے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں بعض کا نوٹ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ ساری باتیں ہمارے میموری میں، ہماری یادداشت میں چلی جا رہی ہیں. لیکن اس کے برعکس کچھ لوگ اپنے گفتگو میں بہت ٹیکنیکل لفظ استعمال کرتے ہیں جو لوگوں کے اوپر سے گزر جاتے ہیں، اور اسی گفتگو میں انسان کو کبھی کسی کا مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے. اور بعض لوگ جن کو اللہ تعالیٰ بڑے دنیاوی عہدے دیتا ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ گفتگو کا انداز جو ہے وہ اچھے طریقے سے رکھیں. خاص طور سے جو بھی بڑے لوگ ہیں، اس میں سردار بھی شامل ہیں، اور بھی لوگ ہیں. سردار میں بھی ہوں اپنی برادری کا، لیکن میں اپنے طور سے بہت کوشش ہمیشہ کرتا ہوں کہ عوام کی سطح پر، اپنے برادری کی سطح پر آ کے میں اس طرح سے بات کروں. اس طرح سے بعض اوقات لوگ یہ کرتے ہیں کہ اتنے پریشر سے، اتنے زور سے بات کرتے ہیں، یا یہ کہنا چاہیے کہ اتنے دھمکی آمیز طریقے سے بات کرتے ہیں کہ سننے والوں کو اگر کوئی سوال کوئی پوچھنا ہو تو ڈر کے مارے بیچارہ پوچھ بھی نہیں پاتا. پتہ نہیں صاحب کیا جھڑک دیں، ہم کیا کر دیں. یہی بات میں عام زندگی میں بھی لوگوں کو کہتا ہوں کہ عام زندگی میں بھی آپ اپنے دفتر میں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ میں اسی کی طریقے سے گفتگو کریں گے تو آپ کے ماتحتوں کو تھوڑی سی انکریجمنٹ ہوگی کہ کم سے کم یہ ہے کہ وہ آپ سے بھی پوچھ لیں کہ بھائی کوئی سوال ہو تو ہم آپ کو آرام سے پوچھ سکیں. تو میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ اپنا طریقہ کار وہی اپنائیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار ہمیں اس کی تاکید کی. در جاؤں چکرد منزل جانا محمد جانا محمد جانا محمد صد در کشادہ در دل از جان محمد جانا محمد جانا محمد ماں بلبل منانا در گلستان احمد ماں بلبل منانا در گلستان احمد معلولوئے مر جان امان محمد جانا محمد جانا محمد ماں طالب خدائی بردین ماں طالب خدائی بردین مصطفی بردر
جانان ماں محمد مستغرق گناہ ہر چند عذر خواہ مستغرق گناہ ہر چند عذر خواہ پژمردہ چم گیا ہے باران ماں محمد جانان ماں محمد جانان ماں محمد صد در کشادہ در دل از جان ماں محمد جانان ماں محمد صلو علیہ وآلہ 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 صلو علیہ وآلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پھر جو ہے وہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں. میں نے پہلے بھی آپ سے جو باتیں کہی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے دنیا کے جو غیر مسلم نان مسلم اسکالرز ہیں اور دنیا کے جو مورخین ہیں وہ ان کی شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کو کس طرح انالائز کرتے ہیں، اس سے باتیں ہو رہی تھیں. آج جو ہے آج کے پروگرام میں میں دو شخصیت کے ریفرنسز دوں گا. میں بتاؤں گا وہ کیا کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں. اب دیکھیں، اب غور سے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک جیسے دو شخصیتیں میرے پاس یہاں پہ آج جو ہے. ایک تو ہے مہاتما گاندھی، جنہیں کون نہیں جانتا، ویسٹرن بلاک میں بھی ان کا ذکر ہوتا ہے. لیکن اگر مہاتما گاندھی کی جو انہوں نے امیج بنائی اپنے کردار سے، اور ان کے جو ماننے والے ان کے پیروکار جو ہیں ان کی باتوں میں عمل کرتے ہیں، ان کے ریفرنسز جو ہیں ان کے استعمال کرتے ہیں، اگر وہی کردار کا مجموعہ، عمل کا مجموعہ ایک شخصیت سے متاثر ہو، اور آخر کار یہ مہاتما گاندھی جو ہے وہ بھی دنیاوی اعتبار سے ہمارے یعنی جب ہم تاریخ پڑھتے دنیا کی، ہم بھی ان کو پڑھتے ہیں، ان کی بہت ساری باتیں جو ہیں ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کس اینگل سے جو ہے نا سوچتے ہیں دنیاوی باتیں اور اپنے لوگوں کو کیا بتاتے ہیں. لیکن اتنا بڑا ذہن جو ہے وہ بھی ایک شخصیت کامل ہے. اس نے ایکسیپٹ کر لیا، اس نے بھی انالائز کیا ہے گا. اس شخصیت نے، یعنی مہاتما گاندھی صاحب کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے بھی جو ہے ایک شخصیت جس کا میں ذکر پہلے بھی کر چکا، پھر کہہ رہا ہوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا. وہ دیکھیں اس پہ کیا بول رہے ہیں مہاتما گاندھی. پھر جو ہے میں ایک کتاب، بڑی مشہور کتاب ہے، پھر اس کا ریفرنس دوں گا جو اکثر و بیشتر آپ کی نگاہوں سے جو ہے انٹرنیٹ پہ بھی اور ویسے بھی جو ہے وہ گھروں میں ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں اس سلسلے میں. تو میں آپ کو دو باتیں بھی کہتا ہوں. اب میں بات کر رہا ہوں مہاتما گاندھی کے متعلق. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں مغربی دنیا اندھیرے میں غرق تھی اور ایک روشن ستارہ افق مشرق سے چمکا اور اس نے بے قرار دنیا کو روشن اور تسلی کا پیغام دیا. اسلام جھوٹا مذہب نہیں ہے. دیکھیں جی، وہ خود کہہ رہے ہیں، اب آخر خود ہی بول پڑے ہیں وہ کہ اسلام جھوٹا مذہب نہیں ہے. ہندوؤں کو کھلے دل سے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، پھر وہ بھی میری طرح ان سے محبت کرنے لگیں گے. سوچنے کی چیزیں، عمل، کردار اور شخصیت جو ہے
وہ شخصیت جو بنائی تھی وہ تو اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی نا، اس سے تو متاثر انسان نے ہونا ہی تھا، وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ پھر وہ کہتا ہے آگے، مہاتما گاندھی کہتے ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے سے میرے اس عقیدے میں مزید پختگی اور استحکام آ گیا کہ اسلام نے تلوار کے بل پر رسوخ حاصل نہیں کیا، بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے رفقا کے ساتھ گہری وابستگی، جرت، بے خوفی، اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ اور اپنے مقصد اور نصب العین کی حقانیت پر کامل اعتماد اور اسلام کی کامیابی کے حقیقی اسباب ہیں۔ یہ جو ہے خود انہوں نے جو اپنے لکھائے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلاح، یعنی اصلاحی لحاظ سے بات ہو رہی ہے، اصلاح اخلاق اور سوسائٹی کے متعلق جو کامیابی ہوئی، اس اعتبار سے آپ کو انسانیت کا محسن اعظم تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ یعنی مہاتما گاندھی کے یہ الفاظ ہیں، انہوں نے جو کہا یہ تاریخ کے اندر موجود ہیں، کبھی بھی کوئی بھی کسی جگہ سے یہ ریفرنس نکال کے یہ جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی مہاتما گاندھی اس انداز سے سوچا تھا۔ اچھا، اب جو ہے بڑی مشہور معلوماتی کتاب ہے وہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا، بڑی مشہور ہے، ہر لائبریری میں، ہر مشہور لائبریری میں موجود ہے۔ تو اس کے اندر دیکھیں جی کیا باتیں ہوتی ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں جو لکھنے والے ہیں، بنانے والے ہیں، آف کورس وہ جو ہے ویسٹرن بلاک ہی اس میں زیادہ انوالو ہوتا ہے، اگر دیکھتا سب کو، لیکن ویسٹرن بلاک زیادہ مینلی انوالو ہے۔ اور پھر ان کا اسٹائل بھی آپ کو ہوتا ہے ڈفرینٹ اسٹائل، ان کا لوگ جو ہے ہمارے مذہب پہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ انالائزنگ پوائنٹ آف ویو سے، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں، یہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کہتے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں صرف کامیاب ترین انسان کی کیٹیگری جب اس نے بنائی ہے، تو اس کے اندر بھی دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹاپ پہ، دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں اور مذہبی شخصیات میں کامیاب ترین انسان تھے، لیکن یہ کوئی حادثاتی کامیابی نہیں تھی۔ اس حقیقت کا اعتراف تھا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاصرین کی نظر میں ایک سچے اور کھرے انسان تھے۔ اسی انسائکلوپیڈیا میں ایک اور جگہ لکھا ہے، تاریخی ذرائع اور ماخذوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری 20 برسوں کے بارے میں جو معلومات جدید تحقیق اور عالموں نے فراہم کی ہیں، ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بہت واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حیران کن پہلو اور ان کی شخصیت جو تھی وہ تھی کہ ان کو مطلب ہے تمام تر، یعنی کہ فتوحات، کامیابیاں اور طرح طرح کی چیزیں جب ان کو حاصل ہو گئی، تو اس کے باوجود ان کی انسانیت نوازی میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں آئی۔ یعنی میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو ایک مرتبہ کہ ہم سمجھتے ہیں محمد ہمارے لیے، لیکن حقیقت میں محمد تو پوری دنیا کے لیے تھے۔ تو بہرحال وہ بھی کہتے ہیں انسانیت نوازی میں کمی نہیں کی تھی فتوحات کے باوجود، لیکن بلکہ اس میں اضافے سے اضافہ ہوتا چلا گیا، مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تو یہاں پہ جو ہے صرف جو ہے ان کے ویوز جو ہیں، جو نان مسلم ہیں، ان کے ویوز کی باتیں کر رہی ہیں، میں باتیں کر رہا ہوں گا کہ اپنے ویوز، اپنی باتیں کچھ نہیں بولیں گے۔ تو انشاءاللہ دیکھیں میں بھی مزید جو ہے کچھ ریفرنسز سے بات کروں گا، بتاؤں گا کہ لوگ جو ہیں وہ کیا سوچتے ہیں شخصیت کے بارے میں۔